بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رام دیو نے آپ سے عرض کی کہ یا حضور، میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، وہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں اور آبادی میں چل کر قیام کریں تاکہ مخلوق خدا یہاں تک آنے کی زحمت سے بچ جائے۔ وہیں مسجد بھی تعمیر کر لیں گے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حجرہ بھی بن جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور نئی زمین پر، جہاں اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، منتقل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اولیاء کی بنیاد رکھی، مطبخ خانہ اور مریدین کے لیے جماعت خانہ کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ راجہ کے کچھ سپاہی گشت پر تھے کہ انہیں دور سے چراغ جلتے نظر آئے، جیسے کوئی چراغاں کر رہا ہو۔ دیوالی تو ہے نہیں، پھر یہ چراغاں کیسا؟ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ ارے یہ تو رام دیو کی زمین ہے، وہ کیا یہاں محل بنوا رہا ہے؟ سپاہی قریب پہنچے تو کچھ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مزدور تو معلوم نہیں ہوتے، ہندو بھی نہیں ہیں، اور معلوم کرتے ہیں۔ یہ سپاہی اور نزدیک آ گئے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد؟ اجمیر میں مسجد؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ مسجد بناؤ؟ ہمارے مرشد حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں قیام کر لیا ہے۔ وہ جہاں قیام کرتے ہیں مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ اب تو تم سمجھ گئے ہوگے۔ اب ہم بالکل سمجھ گئے اور جا کر راجہ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ وہ سپاہی بھاگم بھاگ دروغہ کے پاس گئے۔ دروغہ نے یہ خبر اپنے سے بڑے افسر کو پہنچائی۔ صبح تک اس خبر نے دربار میں ہلچل مچا دی۔ مسلمان رات کو چراغوں کی روشنی میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ رانی ماں نے بھی سنا۔ بیٹے کو ایک مرتبہ پھر سمجھایا کہ نجومیوں کا کہنا ٹھیک ہی نکلا، وہ مسلمان درویش آ بھی گیا اور تم اسے روک نہیں سکے۔ اب اس نے قدم جما لیے ہیں، تمہاری رویا اس کے گن گانے لگی ہے، اس سے مصالحت کر لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن پرتھوی راج کا تکبر کسی نصیحت پر عمل کرنے نہیں دیتا تھا۔ ہر بار اوچھا پڑ رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اپنا دور چلاتا تھا۔ اس بار اس نے شہر بھر میں اعلان کرا دیا کہ کوئی دکاندار معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے درویشوں کو تیل نہ دے۔ کوئی ہندو بھی اگر تیل لینے آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لی جائے کہ وہ یہ تیل کس کے لیے خرید رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تیل خریدنے بازار آیا تو اسے یہ حکم سننے کو ملا۔ ہر دکاندار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم مسلمانوں کے ہاتھوں تیل فروخت کر کے کسی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتے۔ راجہ کے خوف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہندو عقیدت مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تیل فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ اگر راجہ کو معلوم ہو گیا تو ان کی خیر نہیں۔ راجہ کے جاسوس ہر اس شخص کا پیچھا کر رہے تھے جو کسی دکان سے تیل خریدتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے اپنی تشویش سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر چپ ہو گئے، انشاءاللہ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ مغرب کا وقت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک برتن رکھ لیا جس میں وضو کا پانی جمع ہوتا رہا۔ جب وضو فرما چکے تو سب مریدوں کو بلایا، اسے چراغوں میں ڈال دو، انشاءاللہ تیل کی طرح جلے گا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مرید پریشان تھے کہ اگر روشنی کا انتظام نہ ہوا تو مسجد کی تعمیر کا کام رک جائے گا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنا تو وضو کے اس پانی کو چراغوں میں ڈال دیا۔ چراغ جلائے تو اندھیرے میں چراغاں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ راجہ تک خبر پہنچی کہ فقیر کے چراغ تیل کے بغیر ہی جل رہے ہیں تو سخت حیران ہوا، لیکن بدبختی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ قائل ہونے کی بجائے مزید دشمنی پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا کمال تھا
جس نے راجہ کی طاقت کو کمزوری میں بدل دیا تھا۔ وہ چاہتا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف تلوار اٹھا سکتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ مسلمانوں کے فقیر معین الدین رحمت اللہ علیہ نے اجمیر میں جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اگر آج اس کا تدارک نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا فتنہ پیدا کرے گا۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ کیا اس کے خلاف فوج کشی کروں؟ مہاراج، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جادوگر ہے۔ ہمارے لشکر کو جادو کے زور سے پتھر کا بنا دے گا۔ جادو کا توڑ تو جادو ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ کون ایسا ہے جو اس کے جادو کو توڑ سکتا ہے؟ ان دنوں جے پال نامی جادوگر کا سکہ چلتا ہے، ہندوستان میں اس سے بڑا جادوگر نہیں ہے۔ راجہ کے وزیر نے کہا، دیر کس بات کی ہے؟ جے پال کو جلدی بلاؤ تاکہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ چند دنوں کے بعد جے پال کو راجہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ راجہ کے لیے جے پال آخری سہارا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس مسلمان فقیر کو شکست فاش دے گا، لہٰذا جے پال کی خوب او بھگت ہوئی۔ وہ میرے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا، آپ تاریخ مقرر کریں، اسے مقابلے کی دعوت دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جے پال نے بڑے تکبر سے کہا۔ راجہ نے تاریخ کا اعلان کیا۔ اس کی اطلاع خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچگانہ حرکت اور تاریخ کے بارے میں سنا اور مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ راجہ نے اس مقابلے کا خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ اس کے آدمی گرد و نواح کے دیہات میں جا کر خوب ڈھول تاشے پیٹتے اور اعلان کرتے، مسلمان جادوگر اور ہندو جادوگر کا مقابلہ ہوگا۔ لوگوں نے کشتی کے مقابلے دیکھے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جنگیں دیکھی تھیں، لیکن جادوگروں کا مقابلہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے مسلمان ہی نہیں دیکھے تھے، ان کے لیے یہ اعلان بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے مقابلے کی تاریخ قریب آتی گئی، لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بے شمار لوگ اجمیر آنا شروع ہو گئے۔ مقررہ تاریخ سے پہلے جھالرا کے مقابل وسیع و عریض میدان میں لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا جہاں یہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ گلی بازاروں میں اس مقابلے کے چرچے ہو رہے تھے۔ جے پال کی طاقت سے سب واقف تھے، اور پھر اس کے ساتھ دیگر جادوگر بھی آنے والے تھے، لہٰذا بیشتر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس مقابلے میں جے پال کی فتح ہوگی اور مسلمان فقیر کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے بانس، بلیاں اور تختے لگا کر ایک اونچا سٹیج بنا دیا گیا جہاں راجہ کو بیٹھنا تھا۔ رات ہی سے راجہ کے سپاہیوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا تاکہ مسلمان فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ راجہ انہیں جے پال کے ذریعے میدان میں شکست دینا چاہتا تھا، سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ لو مسلمان کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ اسے یقین تھا کہ جے پال یہ کام کر دکھائے گا۔ ڈھول اور نعروں کی آواز سے پورا میدان گونج رہا تھا۔ لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ ایک طرف میدان تھا جس میں انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، دوسری جانب ایک مسجد کی چند دیواریں اور کچھ کچے پکے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا، پرتھوی راج کی سواری یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے میدان کی طرف آ رہی ہے۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پرتھوی راج اراکین سلطنت کے ساتھ اس اونچے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس اونچی جگہ پہنچ کر اس نے تعمیر ہوتی ہوئی مسجد کی طرف نفرت سے دیکھا اور نخوت سے گردن بلند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں جے پال اپنے شاگردوں کے ساتھ آ گیا۔ پورا میدان ایک مرتبہ جے پال کی جے کے نعروں سے گونج گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھی دور سے ان تیاریوں کو دیکھ رہے تھے اور ہندوؤں کی جہالت پر مسکرا رہے تھے۔
مسلمان تو ابھی تک میدان میں اترے نہیں، کہاں ہے وہ مسلمان فقیر؟ ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ جے پال نے راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مقابلے پر آنے کی ہمت ہی کہاں ہوگی، کہیں دب کے بیٹھے ہوں گے۔ اراکین سلطنت میں سے کسی نے کہا، اور کئی کہے ایک ساتھ بلند ہوئے، انہیں خبر تو کر دی گئی تھی، پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ اب تو انہیں بلانے کے لیے بھی جادو کرنا پڑے گا۔ میدان میں موجود لوگوں کی بے چینی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جے پال کے غرور و تکبر میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے خوف کی وجہ سے مسلمان فقیر میدان میں آنے سے گریز کر رہا ہے۔ حضور، ہمیں بھی میدان میں چل کر بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام کو مقابل آنے کی ہمت نہیں پڑی۔ رام دیو نے کہا، جو اب محمد عبداللہ ہو چکے تھے۔ اچھا یہ بات ہے، تو اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم بھی وہاں چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے ہمیں جادو وغیرہ تو آتا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اشارہ پاتے ہی مریدین نے کھلے میدان میں صفیں بچھا دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ ہجوم میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ جے پال اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجمع سانسیں روکے کھڑا تھا کہ نہ جانے کیا ظہور میں آئے۔ بابا جی، پہلے میں اپنا جادو دکھاؤں یا آپ پہل کریں گے؟ جے پال نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، اس منفرد مقابلے کا کیا نتیجہ نکلا؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تذکرہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔